میں کافی دنوں سے اپنی مالکن پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور میں جب بھی اسے دیکھتا تو مجھے کسی چینی گڑیا کا گمان ہوتا۔ میرا دل کرتا میں انہیں ہاتھ لگا کر دیکھوں، لیکن ڈرتا تھا کہیں وہ موم کی طرح پگھل نہ جائے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اور پھر ڈر جاتا کہ کہیں اگر مالکن کو میرے ارادوں کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی، جبکہ مجھے اس نوکری کی شدت سے ضرورت تھی، کیونکہ میرے گھر کا چولہا اسی سے جلتا تھا۔ گاؤں میں میری ایک ماں اور 5 بہنیں تھیں، ان سب بہنوں کا وارث میں ہی تھا، کیونکہ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک مل میں مزدوری کرنے کے دوران کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے تھے، اسی لیے مجھے اپنے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی پڑی۔ میں چونکہ ابھی اتنی عمر کا نہیں تھا، نہ ہی ابھی میری تعلیم مکمل ہوئی تھی، اس لیے میں پہلے چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتا رہا، لیکن پھر جب مجھے کسی نے شہر میں جا کر کام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہاں پر اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کوشش کرو، میں نے اماں سے اس بات کی اجازت لی۔ اماں مجھے یوں اکیلا بھیجنے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اماں نے مجھے اجازت دے دی۔ مجھے کئی دعاؤں اور وسوسوں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا۔ میں خود بھی پہلے تو شہر آ کر بہت پریشان رہا، کیونکہ شہر کی زندگی بڑی تیز رفتار تھی اور میں بہت زیادہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں تو گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا تھا، شہر آ کر مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اپنے پیٹ کی خاطر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ میں ادھر ادھر نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، اور پھر جلد ہی مجھے اپنے ایک رشتہ دار کے توسط سے ایک بڑی کوٹھی میں ملازمت مل گئی۔ پہلے پہل تو میں کوٹھی کے اندر کام انجام دیتا تھا، اس لیے مجھے مالکن کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں مالکن کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ جب بھی وہ مجھے کسی کام کے لیے بلاتی میں فوراً حاضر ہو جاتا اور ان کا وہ کام فوراً کر دیتا۔ مالکن مجھ سے بہت خوش تھیں اور اکثر وہ مجھے ٹپ کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت خوشی خوشی ان کا کام کرتا۔ مالکن جس طرح کا لباس پہنتی تھی مجھے وہ کپڑے بھی بڑے اچھے لگتے تھے، کیونکہ وہ ان کے اوپر خوب جچتے تھے، اور وہ اکثر پینٹیں بھی پہنتی تھیں، اور کبھی کبھار تو وہ بغیر بازو والے کپڑے بھی پہنتی۔ شہر میں تو یہ عام سی بات تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ گاؤں میں تو لڑکیاں سر سے دوپٹہ تک نہیں اتارتی تھیں، اسی لیے جب مالکن نے اس طرح کا لباس پہنا ہوتا تو میں اکثر شرما سا جاتا، نظریں جھکا لیتا، لیکن مالکن بھی میری شرم اور جھجک محسوس کر کے ہنسنے لگتی۔ مجھے کہتی، فضل بخش، کیا بات ہے، تم اتنا شرماتے کیوں ہو، جبکہ ایسے کپڑے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نظریں جھکائے جھکائے انہیں کہتا، مالکن وہ گاؤں میں کبھی ایسا دیکھا نہیں، یہ تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، اس لیے مجھے ایسے دیکھتے شرم آتی ہے۔ میری بات سن کر مالکن قہقہا لگا کر ہنستی، کہنے لگی، تم بہت معصوم ہو، بہت زیادہ سادہ ہو۔ اپنی تعریف پر میں شرما سا جاتا۔ مالکن اکثر میرے ساتھ بات چیت کرتی، وہ اپنے زیادہ تر کاموں کے لیے مجھے ہی آواز دیتی۔ ایک دن اسی طرح مالکن بہت تھکی ہوئی بازار سے آئی، تو اسی طرح انہوں نے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر ساری چیزیں پھینکی، صوفے پر ہی ایک طرف ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، کہا، فضل بخش، ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ میں فوراً ٹھنڈا پانی لے کر ان کے پاس آ گیا۔ پانی پینے کے بعد بڑے تھکے تھکے انداز میں کہنے لگی، آج تو بہت تھک گئی ہوں، ذرا میری ٹانگیں تو دبا دو۔ میں فوراً ان کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا اور مالکن کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے بڑا سکون آ رہا تھا اور وہ آنکھیں موندے لیٹی رہیں، جبکہ میں ان کے گورے گورے سفید کبوتر جیسے پاؤں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی انہیں دباتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم صاحب آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا سا گیا، فوراً مالکن کے پاؤں چھوڑ کر تابے داری سے کھڑا ہو گیا، جبکہ انہوں نے ایک سلگتی ہوئی نظر مجھ پر اور مالکن پر ڈالی۔ مالکن ابھی بھی غنودگی میں تھی، لیکن میرے پاؤں چھوڑنے پر انہوں نے ایک دم آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے صاحب کو کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، ارے آپ کب آئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا، فضل بخش، جاؤ اپنے صاحب کے لیے بھی ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں فوراً باورچی خانے کی طرف دوڑ آیا۔ سچ کہوں تو اس وقت میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میری چوری پکڑی گئی ہو، جیسے صاحب نے یہ بات محسوس کر لی کہ میں بیگم صاحبہ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تاہم میں کچھ دیر خود پر قابو پانے کے بعد واپس لاؤنج میں چلا آیا، صاحب کو پانی کا گلاس پکڑایا۔ صاحب نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔
میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، جبکہ اب بیگم صاحبہ اندر جا چکی تھی۔ صاحب نے گلاس واپس پکڑاتے ہوئے مجھے کہا، اپنی بیگم صاحبہ کا خاص خیال رکھنا اور احتیاط کے ساتھ اس گھر میں رہنا۔ میں نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ صاحب کا ٹھنڈا لہجہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا، لیکن میں ان کی بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا۔ تاہم اس کے بعد اب میں کافی حد تک محتاط ہو گیا تھا۔ جب بھی بیگم صاحبہ کو دیکھتا نظریں پھیر لیتا، لیکن میں بھی انسان تھا، اور بیگم صاحبہ جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب عجیب خیال آتے۔ مجھے ایسے لگتا جیسے بیگم صاحبہ بھی میرے ان خیالات سے آگاہ ہیں، لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ وہ جس طرح ہنستی بولتی اور جس طرح سے وہ چلتی پھرتی، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں مسلسل ان کو نظروں میں رکھتا، کیونکہ میرا کام ہی گھر کے اندر تھا۔ لیکن پھر انہی دنوں میں ایک حادثے میں گھر کا چوکیدار زخمی ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں کچھ ڈاکو گھس آئے تھے۔ وہاں کے چوکیدار نے جب فائرنگ شروع کی تو ڈاکوؤں نے بھی فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ہماری کوٹھی کے چوکیدار کو گولی لگ گئی۔ وہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا، اور یوں اب گھر میں کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ اس لیے صاحب نے سوچ بچار کر کے مجھے چوکیداری کے لیے کہہ دیا، اور کہا کہ اب اس گھر کی چوکیداری تم کرو گے، کیونکہ گھر پر کوئی چوکیدار نہیں ہے اور میں اب دوسرے چوکیدار کو بغیر کسی ضمانت اور گارنٹی کے نہیں رکھ سکتا، اس لیے اب سے تم گیٹ پر چوکیداری کرو گے۔ صاحب نے میری ڈیوٹی گیٹ پر لگا دی۔ میں یہ ڈیوٹی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، اسی لیے خاموشی سے باہر چوکیدار کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ یہاں پر میرا دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے مالکن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بس جب کبھی وہ گھر سے باہر جاتی یا گھر کے اندر آتی تو تبھی مجھے دکھائی دیتی، یا پھر جب کبھی کبھار سامان رکھنے کے لیے میں اندر جاتا تو وہ مجھے نظر آتی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں انہیں دیکھوں، جس طرح پہلے وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ابھی بھی وہ مجھے دکھائی دیں۔ میری کیفیت دن بدن اضطراب میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت مالکن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ صاحب نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا جو مجھے یوں باہر چوکیدار کی کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ حالانکہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھا۔ انہی دنوں گھر سے اماں کا فون آیا۔ ابا کی طبیعت بہت خراب تھی اور اماں نے مجھے جلد گھر آنے کے لیے کہا تھا کہ کچھ پیسے لیتے آنا، ابا کو بڑے ہسپتال لے جانا پڑے گا، نہ جانے کتنا خرچہ ہو جائے۔ میں نے مالکن سے چھٹی کی بات کی تو انہوں نے مجھے 3 دن کی چھٹی دے دی۔ کہا کہ 3 دن تک گھر سے ہو کر آ جانا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے تنخواہ کے علاوہ کچھ اضافی رقم بھی دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جانا۔ میں مالکن کا بہت مشکور ہوا، کیونکہ جتنی خوبصورت وہ تھیں اتنا ہی خوبصورت ان کا دل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مالکن کے دیے ہوئے پیسے میں نے ویسے ہی رکھ لیے، کیونکہ نہ جانے ابا کے علاج کے اوپر کتنا خرچ آ جاتا، اور میں ابھی یہ پیسے اس طرح خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں پہنچا تو میری 5 بہنیں میرے ساتھ لپٹ گئیں۔ وہ سب مجھ سے بہت اداس تھیں، کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر اتنا عرصہ نہیں رہا تھا۔ اپنی بہنوں کی اتنی محبت پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں باری باری ان سب کو پیار دینے لگا۔ اماں بھی آنکھوں میں آنسو بھر لائیں، کہنے لگی، فضل بخش تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، شہر کی ہوا تجھے راس نہیں آئی۔ اماں کو میں بہت کمزور اور کالا لگ رہا تھا۔ میں اماں کی محبت پر مسکرا دیا۔ انہیں کہا، اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور دیکھو صحت بھی بہتر ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہو، مجھے بس ابا کا بتائیں، ابا کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جب اماں سے یہ پوچھا تو اماں ایک دم دکھی ہو گئی۔ کہنے لگی، تیرے ابا کو بخار چڑھتا تھا، ہم نے ڈسپینسری سے دوائی لا کر دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بخار کبھی کم ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا، پھر الٹی آنے لگ گئی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ہم نے یہاں کے ہسپتال سے وہ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا تیرے ابا کے جگر میں نقص ہے۔ تب اس ڈاکٹر نے انہیں بڑے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا ہے۔ اب میں نے تجھے اسی لیے یہاں پر بلایا ہے کہ تو اپنے ابا کو خود ہسپتال لے جائے اور پھر ان کا علاج کروا سکے۔ ہم عورتوں کو تو کچھ پتہ نہیں۔ اماں کی زبانی ابا کی حالت کے بارے میں سن کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اسی لیے میں اماں کو تسلی دیتا ہوا اٹھ کر ابا کے پاس چلا آیا۔ ابا سے جب میں نے ان کی طبیعت خرابی کا پوچھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لے آئے۔
کہنے لگے بس اب تو لگتا ہے آخری وقت چل رہا ہے۔ ابا نے بڑے دلگیر لہجے میں کہا تو میں نے فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا ابا آپ کو ہماری عمر لگ جائے، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ابا کہنے لگے بس مجھے نظر آ رہا ہے فضل بخش، شاید اب یہ میرا آخری وقت ہے، تو یہاں آ گیا اچھا کیا، بہت دل کر رہا تھا تجھے دیکھوں، تجھ سے باتیں کروں، تیرے یہاں آنے سے مجھے بڑی ڈھارس ہوئی ہے۔ ابا کی یہ باتیں میرا دل چیر رہی تھیں، لیکن میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اگلے دن ابا کو ضرور بڑے ہسپتال لے کر جاؤں گا اور جو ممکن ہو سکا ابا کا علاج کرواؤں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اگلا دن کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اسی رات کے ہی کسی وقت ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن میری بہنوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سب کی سب بہت زیادہ غم زدہ، افسردہ تھیں۔ خود اماں کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں۔ وہ یک ٹک ابا کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ یہی ساری صورتحال میرے لیے بہت زیادہ اعصاب شکن اور غم زدہ کر دینے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان 6 عورتوں کو حوصلہ دینے کے لیے خود کو سنبھالا۔ ابا کی آخری رسومات اچھے طریقے سے ادا کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا۔ مجھے اب اپنی اماں اور اپنی 5 بہنوں کی فکر تھی، جن کا مستقبل اب میں تھا۔ اسی لیے میں ان کے پاس کچھ دن رک گیا۔ میں نے مالکن کو فون کر کے ابا کی وفات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مالکن نے بھی بہت افسوس کا اظہار کیا، مجھے کچھ اور رقم خرچے کے طور پر بھیج دی۔ میں مالکن کا بہت مشکور ہوا کیونکہ مالکن نے میرے اوپر یہ ایک طرح کا احسان کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے 1 ہفتہ اپنے گھر میں رہ کر سکون سے گزارا۔ مجھے خرچے کی فکر نہیں تھی، اور پھر جب 1 ہفتے کے بعد میں واپس شہر اپنی ڈیوٹی پر آنے لگا تو میری بہنیں بہت زیادہ رونے لگیں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں اس طرح یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے اب خرچہ چلانے کے لیے نوکری کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر جا کر کسی اور نوکری کے بارے میں بھی پتہ کروں گا جس میں زیادہ پیسے ہوں، کیونکہ جوان ہوتی بہنوں کا بیاہ بھی تو کرنا تھا۔ ان سب کو تسلی دے کر میں شہر آ گیا، دوبارہ سے چوکی دار کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ صاحب کے پاس ابھی تک کسی چوکی دار کا بندوبست نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں دوبارہ سے گیٹ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، آتے جاتے لوگوں کے لیے دروازہ کھولنے لگا۔ تاہم جب سے میں آیا تھا مجھے بیگم صاحبہ نظر نہیں آئی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ دوسرے شہر اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آئیں گی۔ میں بہت اداس ہو گیا، کیونکہ پہلے ہی اتنے دن بعد میں گاؤں لگا کر آیا تھا اور اب بیگم صاحبہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ ایک ایک دن میں گن کر گزارنے لگا، اور پھر بڑی مشکلوں سے انتظار کے یہ دن ختم ہوئے اور بیگم صاحبہ واپس لوٹ آئیں۔ لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد بیگم صاحبہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگت بھی کچھ زرد تھی۔ وہ بات کرتی تو ان کا سانس پھولنے لگتا۔ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبکہ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی، کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں فضل بخش، مجھے کیا ہونا ہے۔ تاہم ان کے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے واضح طور پر محسوس ہوا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بیگم صاحبہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ اب بیگم صاحبہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی، وہ گھر سے بالکل نہ باہر جاتی، لیکن ان کے چہرے پر مجھے وہ پہلی جیسی ہنسی اور تازگی نظر نہیں آتی تھی۔ ان کا چہرہ اب بھی زرد سا محسوس ہوتا۔ میں ان سے یہ پوچھتے پوچھتے رہ جاتا، لیکن پھر یہی سوچتا کہ شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں ایک عام ملازم ہوں، اور ایک عام ملازم کی آخر کیا حیثیت ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ اب پہلے سے زیادہ خاموش رہتی، اکثر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ مجھے صحیح معنوں میں ان کے لیے تشویش تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو بیگم صاحبہ بہت تر و تازہ اور ہنستی کھیلتی رہتی تھی، لیکن اب ان کی طبیعت مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ صاحب کی اب بھی پہلے جیسی ہی روٹین تھی، وہ اپنے وقت پر ہی آتے تھے، اور اکثر اب تو آدھی رات کے بعد ہی آتے۔ وہ بیگم صاحبہ کی طرف سے جیسے غافل ہو گئے تھے، جبکہ مجھے بیگم صاحبہ کی طرف سے ٹینشن رہتی تھی۔ کچھ میں گھر کی وجہ سے بھی بہت مشکل میں تھا، کیونکہ اماں اور اپنی بہنوں کی بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ مجھے ان کی فکر تھی کہ وہ اکیلی کیسے رہیں گی اور کس طرح گزارا کریں گی۔
انہی دنوں میں جب بیگم صاحبہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگیں تو میں کبھی کبھار ان کی خبر معلوم کرنے کے لیے اندر چلا جاتا۔ لیکن ایک رات جب بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں اکیلی تھیں اور صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، رات کے 11 بج رہے تھے، میں بیگم صاحبہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کمرے میں گیا، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو میں واپس باہر آ گیا۔ لیکن پھر ان کے کمرے کے واش روم کی لائٹ جلتی دیکھ کر میرا دل ایک دم بے ایمان سا ہو گیا۔ میں نے سوچا یہاں سے جھانک کر دیکھتا ہوں بیگم صاحبہ کیا کر رہی ہیں، لیکن پھر میں نے خود کو جھٹکا اور کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم میں ابھی بھی اسی کشمکش میں تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر دل جیت گیا اور دماغ ہار گیا۔ پھر میں نے واش روم کے روشن دان سے جھانکنے کی کوشش کی، میں نے نیچے سٹول رکھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ بیگم صاحبہ نیم برہنہ حالت میں واش روم میں بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں فوراً حواس باختہ سا اسٹول سے اتر کر اندر کی طرف بھاگا۔ تاہم مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب بیگم صاحبہ کو وہاں سے کیسے نکالوں۔ بیگم صاحبہ کا یوں زمین پر بے ہوشی کے عالم میں گرے ہونا مجھے کسی بڑی بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا۔ میں نے گھر کی ملازمہ سے بیگم صاحبہ کے کمرے کی چابی منگوائی، اسے کہا کہ میں کب سے یہاں پر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں لیکن بیگم صاحبہ کھول نہیں رہی، یقیناً وہ کسی مشکل میں ہیں، تم دروازہ کھولو۔ میں نے اسے حواس باختہ انداز میں کہا تو اس نے بھی فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو جانتا تھا کہ بیگم صاحبہ باتھ روم میں گری پڑی ہیں۔ اب یہ بات میں ملازمہ سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے میں نے ملازمہ سے کہا کہ جاؤ باتھ روم میں جا کر دیکھو، کمرے میں تو وہ نہیں ہے۔ ملازمہ جب باتھ روم کی طرف گئی تو بیگم صاحبہ کو نیچے گرے دیکھ کر اس نے ایک چیخ مار دی، کہنے لگی فضل بخش، بیگم صاحبہ یہاں نیچے گری ہوئی ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر میں فوراً آگے بڑھا، اسے کہا کہ کوئی چادر لے کر آؤ، سب سے پہلے بیگم صاحبہ کو ڈھانپو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر میں نے اسی وقت بیگم صاحبہ کو اٹھایا اور باہر آ گیا۔ ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے گاڑی ہسپتال لے جانے کے لیے کہا۔ میں خود بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ کو دوسری طرف سے ملازمہ نے تھام رکھا تھا۔ ہم دونوں ہی اس وقت بے حد پریشان تھے اور اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بیگم صاحبہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ کو بروقت ہسپتال پہنچایا گیا تو پتہ چلا کہ انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن چونکہ انہیں بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا اس وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی، تاہم وہ ابھی بھی کافی زیادہ سیریس حالت میں تھی۔ چونکہ میں نے صاحب کو فون کر دیا تھا اس لیے وہ بھی سیدھے ہسپتال چلے آئے۔ پھر ڈاکٹروں کے ساتھ باقی سارے معاملات طے کیے گئے۔ بیگم صاحبہ کو 2 دن کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ پہلے سے کافی بہتر حالت میں تھی۔ مجھے تو ان 2 دنوں میں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی، نہ بھوک لگی۔ ہر وقت بیگم صاحبہ کا ہی دھیان رہتا کہ نہ جانے ان کو یوں اچانک یہ کیا ہو گیا۔ تاہم جب 2 دن کے بعد وہ گھر پر آئیں تو ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر میرا شکریہ ادا کیا، کہا کہ فضل بخش، مجھے پتہ چلا تھا کہ تم میری خبر گیری کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر جب میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تو تم نے ملازمہ کے ذریعے کمرہ کھلوا کر مجھے بروقت ہسپتال پہنچایا، اس کے لیے میں تمہاری بہت مشکور ہوں۔ بیگم صاحبہ نے میرا شکریہ ادا کیا تو مجھے دل ہی دل میں بہت شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ میں تو انہیں باتھ روم میں دیکھنے کے لیے گیا تھا، جبکہ میری نیت بھی خراب تھی، لیکن اب وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھیں تو میں انہیں یہ بات نہیں بتا سکا۔ اچانک میرے دل میں کچھ خیال آیا تو میں نے ان سے کہا بیگم صاحبہ، ابھی تو آپ بہت چھوٹی عمر کی ہیں، پھر آپ نے ایسی کیا ٹینشن لے لی جو یوں آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی فضل بخش، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کا روگ بن جاتی ہیں۔ تیرے صاحب کی بے وفائی میرے دل کا روگ بن گئی۔ تو دیکھ میری طرف، بتا مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ پڑھی لکھی ہوں، خوبصورت ہوں، پہننا اوڑھنا جانتی ہوں، سلیقہ مند ہوں، لیکن پھر بھی تیرے صاحب نے مجھ پر کسی اور عورت کو ترجیح دی۔ وہ نہ تو خوبصورت ہے، نہ سلیقہ مند ہے، نہ ہی اس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔
اب تو ہی بتا، میں ایسی بات پر دکھی نہ ہوں تو کیا کروں؟ میرا دل تو جیسے بجھ کر رہ گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میری تو زندگی پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اب مزید زندہ رہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بڑے دل گرفتہ سے انداز میں ان کو دیکھتا رہ گیا۔